اس وقت پیپلز پارٹی نے اے این پی کے ساتھ مل کے اے این پی کو کے پی کے میں باقاعدہ طور پہ طالبان کے ساتھ سوات اور مالاکنڈ ڈویژن میں بات کرنے کا مینڈیٹ دیا تھا، اور اے این پی نے اس کے اوپر پوری گفتگو کی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی نے ان کو اس بل کی صورت میں اکوموڈیٹ کیا، اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا۔ اور جہاں تک میری بہن نے یہ سوال کیا، ذرا میری بات دیکھیں، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں پلیز، مہربانی آپ کی۔ بات یہ ہے میری بہن، مجھے اب بات کر لینے دیں نا، میں اب بات ختم نہیں کروں گا تو آپ کی بات کا میں جواب کیسے دوں گا؟ آپ نے سوال میرے سے جو کیا ہے، سوال یہ انہوں نے کیا جی کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم کس سے بات کریں گے۔ دیکھیں میرین، آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ کی مہربانی۔ اب آپ نے جب آپ اپنی بات پہ بولیں گی پھر میں بولتا رہوں گا، فائدہ نہیں اس میں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کیسے پتہ لگے گا کس کے ساتھ بات کرنی ہے؟ یہ جو ایجنسیاں، یہ جو ادارے، یہ جو ایف سی، یہ جو فوج، یہ جو ٹرائبل جرگیز جو کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی ہوتے رہے، ہم خود حکومت میں شامل تھے، ٹرائبل جرگیز جو ہے وہ افغانستان جایا کرتے تھے، فاٹا میں جایا کرتے تھے، گورنرز تھے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس سے بات کرنی ہے اور کس سے بات نہیں کرنی ہے۔ دس از ناٹ این بات صرف اتنی سی ہے کہ 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت نے، جس کا ہم بھی آخر میں حصہ رہے، پھانسیاں روک دی تھی۔ گواہی والی بات نہیں ہے، جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو بھی گئی تھی وہ پھانسی کی سزا کے باوجود پھانسی نہیں لگ سکے کیونکہ پھانسیاں روک دی گئی تھی۔ دیکھیے ہمیں سوال اب کر لیں، بیان کی ہم لوگ جانتے ہیں کہ مذاکرات ہوئے، معاملات ہوئے، وہ چلے یا نہیں چلے، سپریم کورٹ نے اس میں سو موٹلو لیا نہیں لیا۔ دیکھیے سارے معاملات کو چھوڑ کے، اگر میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے، بالکل بریک کے وقت میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر ہم تاریخ میں گئے تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہے میں غلط ہوں، چلے سب چیزیں مانتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے۔ ایک سوال سن لیں دونوں مہمانوں کے، آپ سوال کریں۔ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان کے رائج قوانین سے سر انصار بھائی میری آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی انصار بھائی آ رہی، بولے۔ مجھے معافی چاہوں گا، میں آپ کی جو خدمات ہیں، جس طریقے سے آپ دہشت گردی کے خلاف لگے رہے، آپ آواز اٹھاتے ہیں، آئی وڈ لو ٹو اپریشیٹ۔ مجھے صرف ایک بات کا بھائی میرے جواب دیجیے گا کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی اور اگر اس سزا پہ عمل درآمد ہو جاتا تو کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اگر وہ ملک سے باہر نہ چلے جاتے، اگر وہ ملک سے باہر نہ چلے جاتے، بریک کے بعد شیخ صاحب جواب لیتے ہیں اس کا۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے انصار بنی صاحب نے ایک سوال چھوڑا تھا شیخ وقاص صاحب کے لیے کہ جناب اگر خدا نخواستہ وزیر اعظم نواز شریف کو سزائے موت ہو جاتی جو دی گئی تھی، غلط تھی میں کہتا ہوں، لیکن اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو کیا وہ جس طرح صاحب کے ساتھ ہوا جی شیخ صاحب؟ دیکھیں مجھے شیخ صاحب کی بات میرا سوال ایڈ کر لیں۔ اچھا جی کر دیں، آپ بھی کر دیں، ایڈ کر لیتے ہیں جی، ایڈ کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیں جی کیا سوال ہے؟ میرے بھائی ہیں وقاص، میں انٹرفیئر نہیں کری، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ محترم نواز صاحب کو جو پھانسی کی سزا دی گئی وہ تو خیر میں کہتی ہوں یہ کیا کہیں گے غلط تھا یا نہیں تھا، بالکل غلط تھا۔ وہ جو سزا ہو گئی ہے بھٹو صاحب کو، برنی صاحب بھی بتائیں اور میرے بھائی وقاص بھی بتائیں کہ وہ مجھے پھر سوال کریں تو میں اپنے ٹائم پہ آپ دیں، ابھی آپ بولیں مجھے بولیں، میں آپ کو سوال آ گیا جی، اس کو کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے انصار صاحب کا سوال جس میں مریم نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ میاں نواز شریف کی اس کے حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہم ان لوگوں میں سے جو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو بھی وہ جو پھانسی کی سزا ہے وہ غلط دی گئی تھی۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو بھی جو پھانسی کی سزا تھی وہ غلط دی گئی تھی اور وہ ناجائز تھا، اور وہ جس طرح ہوا وہ آپ کے سامنے تھا۔ میاں صاحب کو بھی جس طریقے سے سیاسی کیسوں میں پھنسایا گیا وہ بھی غلط تھا، اور اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ بھی تاریخ کے ساتھ ایسا ہی ظلم ہوتا جیسے بھٹو صاحب کی پھانسی لگا کے پاکستان کی جمہوری قوتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ اب اس میں تیسری بات یہ ہے جس پہ ان کے سوال کا جواب انہی کے اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے، یہ جو بات پہلے کر چکے ہیں میں اس کی تائید اس طرح کرتا ہوں کہ کسی بے گناہ شخص کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے، مگر اگر کوئی گنہگار ہے اور وہ پھانسی جو ہے اس کو ہوئی ہے تو وہ پھانسی اس کو ہونی ہی ہونی چاہیے۔ اگر اس نے کسی کے بچے مارے ہیں تو اس کو تختہ دار پر لٹکنا ہی لٹکنا چاہیے، اللہ اس مدعی اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن سر اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے سوال کا بھی ایک جواب دے دیں، یہ جو 8300 لوگ آپ کے خیال میں اس وقت مختلف سطحوں پر سزائے موت پا چکے ہیں، بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے خیال میں یہ 8300 کے 300 بالکل درست سزائیں پائی ہوں گی؟ بے گناہ؟ ہاں بالکل،
یہ جو وکیلوں کا جو گپ شپ لگتی ہے عدالت کے اندر، اس میں کئی دفعہ بہت سے بے گناہ لوگ بھی تختہ دار کی طرف یا کسی اور سزا کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے جو حکومت پاکستان نے جو شائع کیا یہ صدر پاکستان کے خط کے بعد وہ یہی کہا کہ جناب ایک تو ان سے کنسلٹیشن ہوگی اور وہ جو رکاوٹ ہوگی وہ بھی کیس ٹو کیس بیسس ہوگی. کیس ٹو کیس بیسس یہی ہے کہ جس میں کیس ٹو کیس یہی ہے کہ جو بالکل جو بے گناہ ہے اور جن بیچاروں کو موقع نہیں دیا گیا اور ان کو پھنسایا گیا ہے ان کو بالکل پھانسی نہیں ہونی چاہیے. مگر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اور وہ اسلام کی روح سے ہے چاہے آئین کی روح سے ہے چاہے کسی کی روح سے ہے کوئی معافی نہیں اس کے لیے کوئی معافی نہیں. ہاں جی میرین صاحبہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. میں ذرا ایک ایسے قیدی ہیں ہمارے ساتھ جنہیں سزائے موت ہوئی تھی اور پھر دیت دے کے انہوں نے ایک جواب اگر کیونکہ بات پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. جی جی میں وقاص صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں. دیکھیے جیسے آپ نے سوال میں نے بھی اس میں ایڈ کر دیا کہ کیا جو پھانسی بھٹو صاحب کو ہوئی تھی. دیکھیے جب نواز شریف صاحب کو پھانسی یا وہ کیس بنایا گیا تو میرے بھائی کیس بنایا گیا تو سزا نہیں دی سکتی. جی سزا نہیں ہوئی تھی. میرے بھائی اس وقت مشرف کے ساتھ مشرف کی گورنمنٹ میں تھے اور وہ اس وقت یہ معاملات یا ان کا موقف کچھ اور تھا. اگر ان کا موقف یہی ہوتا اس وقت تو یہ قسمہ پرسی ہے. قوانین کے اندر بھی بہت سے لکوناز ہیں, ہمارے پولیٹیشین کے اندر بھی بہت کمیاں ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں, برملا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پچھلی گورنمنٹ جو کر سکی اس نے کیا, جو رہ گیا وہ آپ ابھی مکمل کر لیں کیونکہ آپ پھر حکومت میں ہیں. آپ تب بھی حکومت میں تھے, آج بھی حکومت میں ہیں. نواز شریف صاحب کو سزا ایک کیس بنایا گیا جس کی سزا پھانسی تھی, مگر ہمارے بھائی نے اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھائی پارلیمنٹ سے, انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. مگر آج یہ ایک اچھی لائن پہ ہیں اور ان کی پارٹی میں موجود ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ قتل عمد ہے, قتل خطا ہے, قتل بل سبب ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تمام جو مرڈرز ہیں یا ان کی سزائیں ہیں یہ تو ویری کریں گی نا جہاں پہ ایویڈنس مضبوط ہے. پہلے میں بات بتا دوں, ایک تو بڑی بات ہے, اپنے قیدی مہمان کو شامل کر لوں. میں مجھے 1 منٹ دیجیے گا, ذرا سن لیں ان کو. سرور صاحب ہیں جی, لاہور سے ہمارے ساتھ چھما پہلوان کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 4 لوگوں کو قتل کیا, لیکن بہرحال سزائے موت سنا دی گئی انہیں اور پھر اس کے بعد دیت کی رقم ادا کرنے کے بعد انہوں نے رہائی پائی ہے. تو وہ وقت کیسا تھا جب انہیں اندازہ تھا کہ سزائے موت ہو سکتی ہے؟ سرور صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز تھوڑی. بھائی جان ذرا بتائیں گے 1992 میں شاید ہوئی تھی سزا آپ کو, تو وہ جو وقت آپ نے باہر نکلنے تک گزارا ہے بیچ میں جیل کے, وہ کیسا وقت تھا؟ دل پہ کیا گزرتی ہے انسان کے جب پتا ہو کہ مجھے پھانسی لگا دیا جائے گا؟ سر میں 15 جنوری 92 اپنا دہشت گردی کوٹ تو سزائے موت ہویا. اچھا. 5 مارچ 97 میری ہائی کورٹ تو اپیل خارج ہوئی. جس وقت میں سزائے موت ہویا اس وقت میں ساری رات میں جسے کال کوٹڑی گیا ہوں میں ساری رات نہیں ستا. تو پھر اس تو بعد آہستہ 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 کدی 2 گھنٹے نیندر کدی 3 گھنٹے نیندر, پھر آہستہ آہستہ مطلب کہ روٹین بن گئی جی باہر دی روٹین ہی تھی. صحیح ہے. پھر اس تو بعد جس میری ہائی کورٹ تو اپیل خارج ہوئی ہے, میری 5 مارچ 97 نو اپیل خارج ہوئی ہے ہائی کورٹ تو. ٹھیک ہے. تو پھر اس تو بعد مینوں کنفرم ہو گیا کہ بھی ہوں میں زندہ واپس نہیں جاواں گا, ہوں میں جڑا نا میری مطلب کہ میں پھانسی دتی جائے گی جس ویلے میری سزائے موت ہائی کورٹ تو کنفرم ہوئی. اچھا. تے اس تو بعد پھر میری صلح ہوئی ہے سپریم کورٹ جا کے, میں 11 سال سزائے موت وچ رہا. تو 11 سال سزائے موت کا مقصد ہے کہ بھئی 11 سال میں روز جینا تھا تو روز مرنا تھا. تو 11 سال میں سزائے موت ہوئے. 11 سال تو بعد میری سپریم کورٹ تو عمر قید ہوئی ہے اور جی میں مطلب وہ بھی قصاص دیت دے کے میرے آئے ہیں. اچھا لیکن میں نے اپنا سرور صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ جب موجود تھے 11 سال آپ نے سزائے موت کی سزا نہیں کاٹی ہے اور 11 سال اب رہے ہیں جیل کے اندر, آپ کے سامنے کسی قیدی کو ایسا تھا جسے پھانسی دی گئی ہو؟ کوئی قیدی ایسا ساتھ رہا آپ کے؟ بھائی جان ایک میرے نال کافی میرے ہوندے بندے سزائے موت ہوئے نے. ایک مقصود کالا گا سی, وہ بے گناہ گا سی. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی نوٹس دتا سی سجاد علی شاہ نے کہ اے بندہ بے گناہ ہے. تو وہ پھر انہوں جڑا نا انہوں بھی پھانسی دے دتی گئی سی. صدر صاحب نے بھی وہ نا اسٹے دیتا, لگاری صاحب نے, تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے بھی وہ اسٹے دیتا.
ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਐਸਪੀ ਮੇਜਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ बेगुनाह ਨੂੰ फांसी दी गई बेगुनाह था ना वो। लेकिन सरवर साहब क्या जब उसे फांसी के लिए लेके जा रहे थे वहाँ माहौल क्या होता है जब पता है इंसान को कि मुझे सुबह फांसी लगा देंगे बेगुनाह भी हूं। और बेगुनाह भी है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट तो अपील खारिज होती है उस तो बाद सदर पाकिस्तान अपील खारिज करता है, ब्लैक वारंट इशू होता है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟੇ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਜਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब शलवार दे नाले तक। लेकिन सर साहब मुझे आखिर में ये बता दें कि जब कैदी को अलग करते हैं उन 15 दिनों के लिए डेथ सेल की तरफ या काल कोठड़ी की तरफ लेके जाते हैं तो कैदी जब आपसे मिलता है, जब आपकी तरफ देखता है, उसकी आंखें, उसके एहसासात सर रोज आदमी मरदा तो रोज हो जिंदा है। मतलब 24 घंटे ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। अल्लाह ਇਹ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। साहब को दावत देना चाहता सर साहब बड़ी मेहरबानी सर साहब मैं शेख साहब को दावत देना चाहता हूं कि शेख साहब मेरे साथ जेलों में चलें। मैं आपको 10 साल 20 साल और 30 साल वाले कैदी दिखाऊं जो सजाए मौत का इंतजार कर रहे हैं। और जब उन्हें सजाए मौत सुनाई गई तो 14 साल उम्र कैद थी, 10 साल में आदमी राह हो जाता था। क्या 20 साल और 30 साल के बाद सजाए मौत देना जायज है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि झूठे गवाह खड़े करके किसी को सजाए मौत सुना दी जाए? मेरा सिर्फ एतराज इतना सा है कि सजाए मौत सुनाते हुए हर पहलू को गौर से देखना चाहिए। सर हम आने वाले वक्त में इस बात को शेख साहब कैसे यकीनी बना सकते हैं? बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं कि खुदा न करे कि किसी बेगुनाह को हम सजाए मौत की जानिब ले जाएं, तख्ते-ए-दार पे लटका दें। सर इसको तभी बेहतर किया जा सकता है कि इसके तनाजुर में प्रोसिक्यूशन को मजबूत करते हुए जजेस जो है उनको उनकी प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर करते हुए और इस किस्म का निज़ाम कायम किया जाए कि ये इंश्योर किया जाए कि उस आदमी को एक टाइमली ट्रायल दिया जाए और ट्रायल के अंदर किसी के साथ ज्यादती ना हो। बन्नी साहब ने जेलों की बात की मगर अदालतें शेख साहब वहाँ हो जहाँ बेटा भी खड़ा हो तो इंसाफ हो, जहाँ बेटा भी खड़ा हो तो इंसाफ हो। किसी किस्म का कपड़े उतारना ये भी नहीं होना चाहिए। अगर वो हम नहीं करेंगे और हम सिर्फ तकरीरें करते रहेंगे, हम कानून को तब्दील नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन को बेहतर नहीं करेंगे, जुडिशरी को जो है वो सिक्योरिटी नहीं करवाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तो इनके पास मौका है जो चीजें हम नहीं कर सके वो ये कर लें। इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह जी इन्होंने मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। इंशाल्लाह ये चीजें होंगी, ये चीजें होनी चाहिए हम आपके साथ और उसमें बिल्कुल बिल्कुल और जैसे ये अभी तमाम केसेस नए बनाए जा रहे हैं वो ना बनाए जाएं और हम इस मुझे बताइए सियासी हो जाएगा। एक और प्रोग्राम कर लेंगे। मेरीन साहिबा बहुत शुक्रिया आपका आपने बात करने के लिए। शाह साहब से एक आखिरी सवाल जो सवाल मुहर्रिक था। शाह साहब एक इंसान के तौर पर जब मैं ये सोचता हूं किसी भी हालत में जाहिर है जब कत्ल सरजद हो गया, किसी से सजाए मौत हो गई, डेथ वारंट जारी हो गया, काल कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया, अब उसे उसकी इबादत के लिए मतलूबा अशिया दे दी गई, तस्बीह, जाए नमाज, कुरान पाक का नुस्खा या जो भी उसका मुतालबा है, जिस तरह जब उसे फांसी के लिए काल कोठड़ी से फांसी घाट की जानिब लेकर आते हैं तो इंसान खुद चलकर आता है या उसे लाया जाता है फांसी घाट की तरफ? सर मैं वक्त में जितनी मेरी सर्विस है उसके दौरान मैंने जिसको भी देखा वो आ जाता है, लेकिन बस वो ऐसे ही आता है। उसको हम 2 सिपाही ने पकड़ा होता है लेकिन मतलब वो चलने की पोजीशन में होता है। मेरे सामने भी कोई ऐसा नहीं देखा मैंने कि जो गिर गया और ना चल सकता हो। वो चला है, वो चल के अपने पैरों से उधर आता है, मजिस्ट्रेट से उसे बातें करता है, बात करने के बाद मजिस्ट्रेट उसको
پھر اس کو بولتے ہیں تمہاری کوئی فائل بتاؤ، جب وہ نہیں کچھ بولتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، یا اپنے آخری لمحات میں کوئی بات کرتے ہیں؟ سر پچھلی دفعہ ایک پھانسی ہوئی تھی تو جو اس کے مدعی تھے وہ ان کے پاس کھڑے تھے. ایک دفعہ ایسے اپنے وقت آیا تھا کہ ایک ان کا مدعی وہاں کھڑا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ اس نے بولا کہ مجھے معاف کر دو، تو وہ جو کھڑے تھے انہوں نے بولا ہم نہیں معاف کر سکتے. اس کے بعد سے اس کو جا کے تختہ دار میں لے جاتے ہیں، کہ جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ہم ہاتھوں میں پیچھے ہتھیلی لگاتے ہیں، پیروں کو باندھتے ہیں، سر میں کالی ٹوپی پہناتے ہیں، رسہ اس سے گلے میں ڈال کے. اور ہمارا کوئی بھی افسر، کوئی بھی سپاہی، اب جلاد والا کنسپٹ ہے ہی نہیں کہ ہاں کسی جیل پہ جلاد ہو، جلاد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ہمارے افسر اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جیل مینول کے حساب سے، جو بھی اس کے اندر حساب کتاب ہوتا ہے اس سے کرنے کے بعد اس کو جا کے لیور ہے جس کو لیور کو کہیں دیتے ہیں. کوئی بھی سپاہی ہے، افسر کو سپرنٹینڈنٹ جس کو حکم دے دے بالکل ٹھیک، کہ آگے کام کر دو تو وہ کر دیتے ہیں. اور ایک زندگی کا ظاہر ہے خاتمہ. سر بہت شکریہ نذیر شاہ صاحب، سپرنٹینڈنٹ جیل سینٹرل کراچی جیل ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے زندگی کے اختتام اور پروگرام کے اختتام پہ سمجھ نہیں آتا کہ اس پہ کیا کہنا چاہیے، لیکن ایک بات یقینی بنانے کی بالکل ضرورت ہے اور سب کا اتفاقی رائے تھا. اچھی بات ہے اتفاقی رائے تھا کہ نظام میں جو خامیاں ہیں، کم از کم کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت کے معاملے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ رتی برابر بھی شبہ نہ ہو. انصاف ضرور ہونا چاہیے. اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کی جان لی ہے تو ہمارا دین بھی یہی بتاتا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے، انصاف ہونا چاہیے.